السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 30 اور سورہ التین، اس کا آج ہم تعارف بھی کریں گے اور ترجمہ تفسیر بھی بیان کریں گے۔ سورہ 3، اس میں 1 رکوع، 8 آیتیں، 34 کلمے، 105 حروف ہیں۔ ھذا البلد الامین، امن والا شہر سے بلا اختلاف مکہ مکرمہ مراد ہے، یعنی یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ ھذا کا اشارہ اس کی طرف اس وقت ہی درست ہو سکتا ہے جبکہ اس کا نزول یہاں ہوا ہو، یعنی قریبی چیز میں۔ مدنی صورت میں مکہ کا ذکر ھذا البلد الامین سے کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ بعض ان مقامات کی قسمیں کھا کر اس صورت کا آغاز کیا گیا ہے جن کا تعلق اولو العزم رسولوں میں سے کسی کے ساتھ ہے۔ پھر بتایا کہ ہم نے انسان کی آفرینش اس انداز سے کی ہے کہ صوری اور معنوی اعتبار سے یہ احسن الخلق اور اکمل الخلق ہے۔ انسانی عظمت کا تصور جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے، دنیا کا کوئی فلسفی، نفسیات کا کوئی ماہر، عمرانیات کا کوئی استاد، طبیعیات کا کوئی معلم اس کی گردارہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن نے عظمت انسان کا جو نظریہ پیش کیا ہے، جب اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو باقی سب مدعیان دانش نادان بچوں کی طرح ٹمکٹوئیاں مارتے نظر آتے ہیں۔ انسان کو احسن تقویم کے لقب سے سرفراز فرمانے کے بعد اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ نوع انسانی کے بعض افراد اپنے مقام رفیع کے تقاضوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور نفس کی سفلی جذبات کی تسکین کے در پہ رہتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے آپ کو ایسی پستیوں میں گرا لیتے ہیں جن سے مزید کسی پستی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ وہ لوگ جو خود شناس ہیں، اپنی خداداد عظمتوں کے قدردان ہیں، ایمان اور عمل صالح سے اپنے دامن حیات کو معمور رکھتے ہیں، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی پایاں پذیر نہ ہوگا۔ اس حقیقت کے بیان کرنے کے بعد قیامت کی ضرورت اور اس کے برپا کرنے میں جو حکمتیں ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جب وہ حکم الحاکمین ہے تو اس کے عدل و انصاف کا یہ تقاضا بھی ہے کہ ایک دن ایسا ہو اور ضرور آئے جب ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا مل سکے۔ اگر ساری عمر پھول کھلانے والا اور ہر سمت میں چراغ روشن کرنے والا اور ساری عمر کانٹے بونے والا، اندھیروں کا بیوپار کرنے والا ایک ہی انجام سے دوچار ہوں تو اس سے بڑی اندھیر نگری اور کیا ہو سکتی ہے کہ کیا کوئی ذی ہوش اس ذات سے جو احکم الحاکمین ہے اس اندھیر گردی کی توقع رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آیت نمبر 1 میں قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔ آپ جانتے ہیں انجیر بھی ایک پھل ہے اور زیتون بھی ایک پھل ہے، اور قسم ہے طور سینا کی۔ طور سینا ایک پہاڑ ہے، ان کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ اس صورت کا افتتاح 4 چیزوں کی قسمیں کھا کر کیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سامعین ہمدن گوش بن کر اس صورت کو سنیں کیونکہ اس میں نہایت اہم مضامین بیان کیے جانے والے ہیں۔ اور چوتھی قسم کھائی اس امن والے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی۔ اس کے بارے میں متعدد اقوال یہ ہیں کہ انجیر کا پھل اور زیتون کا درخت اور اس کا تیل بے شمار فوائد اور خوبیوں کے مالک ہیں، اس لیے ان کی قسم کھائی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ قول بھی مروی ہے کہ 3 اس مسجد کا نام ہے جو نوح علیہ السلام نے جودی پہاڑ پر تعمیر کی تھی، اور زیتون سے مراد بیت المقدس کی مسجد ہے۔ قتادہ کی رائے یہ ہے کہ 3 اس پہاڑ کا نام ہے جس پر دمشق کا شہر آباد ہے، اور زیتون اس پہاڑ کا نام ہے جس پر بیت المقدس کا شہر ہے۔ ایک اور قول یہ بھی ہے کہ یہاں مضاف اور محذوف ہے، وَمَنَابِتِ التِّینِ وَالزَّیتُونِ، یعنی وہ علاقے جو انجیر اور زیتون کی پیداوار کے لیے مخصوص ہیں۔ علامہ قرطبی کی رائے یہ ہے کہ پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ بعض علماء نے قتادہ کے قول کو ترجیح دی۔ علامہ الوسی کا میلان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ یہاں مبارک مقامات کی قسمیں اٹھائی گئی ہیں، اکثر علماء کی یہی رائے ہے، واللہ تعالیٰ علم۔ نمبر 2، وہ پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا، اس کا نام طور سنین ہے۔ اسے طور سینا اور طور سینا بھی کہتے ہیں۔
نمبر 3، اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ مکہ مکرمہ کا شرف محتاج بیان نہیں، اس کا سنگ بنیاد اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا۔ اس شہر کے پرامن ہونے کی دعا بھی آپ نے ہی مانگی۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس دعا کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جس وقت سارا جزیرہ عرب غارت گری اور خون ریزی اور لوٹ مار کا میدان بنا ہوا تھا، اس وقت بھی مکہ مکرمہ فتنہ فساد کی آگ سے محفوظ تھا۔ کسی کے باپ کا قاتل بھی اگر حرم میں پناہ لیتا ہے تو اس کو کچھ نہ کہا جاتا۔ اگر جنگل میں کوئی چیتا ہرن کو شکار کرنے کے لیے اس کا تعاقب میں دوڑتا ہوا ہرن اور حدود حرم میں داخل ہو جاتا تو چیتا بھی اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتا اور واپس چلا جاتا۔ یہاں کے درختوں اور گھاس وغیرہ کو بھی کوئی نہیں کاٹتا تھا۔ کعبہ مقدسہ کی تعمیر سے شہر کو مزید شرف نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطہ پر مزید کرم یہ فرمایا کہ اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان بھی یہیں سے کیا، جس کے باعث مکہ کی عظمت کو 4 چاند لگ گئے، اور طور کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت کی وجہ سے عزت نصیب ہوئی۔ یہیں آپ کو پیغمبری ملی، یہیں شرف ہم کلامی سے مشرف ہوئے، یہیں الواح و تورات مرحمت فرمائی۔ دمشق حضرت مسیح علیہ السلام کا مسکن اور ماوا اور آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز رہا۔ بیت المقدس کو بے شمار انبیاء اور رسل سے نسبت کا شرف حاصل ہوا، اس لیے ان بابرکت مقامات کی قسمیں اٹھائی گئی ہیں جہاں ایسے نفوس قدسیہ کی ولادت بسعادت ہوئی جو انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام میں نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہوئے، جس سے عرفہ کسی اور مقام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 4، یہ جواب قسم ہے، یعنی ہم نے انسان کو شکل و صورت، قد و قامت، عقلی اور ذہنی قوتوں، قلبی اور روحانی بہترین صلاحیتوں سے متصف کر کے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی بے شک ہم نے انسان کو پیدا کی ہے عقل و شکل کے اعتبار سے بہترین اعتدال پر۔ آیت نمبر 4، علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس سے ان عظیم صفات سے متصف فرمایا۔ اگر انسان کو بنظر غائب دیکھا جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ صوری اور معنوی حسن و کمال میں کوئی چیز بھی انسان کی ہم نسلی کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ گراں قیمت حیوان، زورا آور جانور، درندے پرندے، ہوائی اور آبی مخلوقات سب کی سب انسان کے سامنے سرفگندہ ہے اور اس کے حکم سے سرتابی کی جرأت نہیں کر سکتی۔ گرانڈیل ہاتھی سے ایک فیل بانڈ جس طرح چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ 6-7 سال کا بچہ اونٹوں کی ایک قطار کو جدھر چاہتا ہے لے کر چلا جاتا ہے۔ شوہوشنگ برق رفتار گھوڑے پر جب انسان سوار ہوتا ہے تو اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ گھوڑا نوامی فطرت کو اپنی علمی قوت سے مسخر کر کے ان سے اپنی چاکری لے رہا ہے۔ عقل اور فکر و نظر، قیاس اور استنباط کی جو بے نظیر قوتیں اسے بخشی گئی ہیں، کائنات کی کوئی چیز اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ اس کے علم و عرفان کے رفتوں کا تو یہ حال ہے کہ نوری فرشتے بھی اس کو سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کی قامت راست اور اعضاء کی ساخت بے نظیر ہے۔ ہر جانور اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے اپنا سر زمین پر جھکاتا ہے، لیکن انسان کو اس کے لیے جھکنا نہیں پڑتا، یعنی سر کو نہیں جھکانا پڑتا، بلکہ اس کے ہاتھ لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اس کی جس پہلو کو دیدہ حق بین سے دیکھا جائے، بے ساختہ تبارک اللہ احسن الخالقین کا نعرہ بلند ہونے لگتا ہے۔ اسی آیت کے بارے میں علامہ قرطبی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی کی اپنی بیوی کے ساتھ شدید محبت تھی۔ ایک دن اس نے اس سے کہا کہ انتی طالقن ثلاثاً ان لم تکونی احسن من القمر، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں۔ اس نے جب اپنے خامند کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو اٹھ کھڑی ہوئی اور عیسیٰ سے پردہ کر لیا اور کہا کہ تو نے مجھے طلاق دے دی ہے، اب ہمارا ازدواجی تعلق منقطع ہو گیا ہے۔ عیسیٰ نے بڑی مشکل سے رات بسر کی، صبح سویرے خلیفہ منصور کے پاس پہنچا اور اس سے واقعہ کی اطلاع دی اور اپنی گھبراہٹ اور ندامت کا اظہار بھی کیا۔ خلیفہ نے فقہا کو اپنے دربار میں
بلایا اور ان سے فتویٰ پوچھا۔ جتنے فقہا حاضر تھے سب نے کہا کہ طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ایک خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ منصور نے پوچھا آپ کیوں چپ ہیں، کوئی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ شخص گویا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے امیر المومنین، اس ارشاد الہی کے مطابق انسان سب چیزوں سے زیادہ حسین ہے اور کوئی چیز اس سے زیادہ حسین نہیں ہے۔ منصور نے عیسیٰ بن موسیٰ سے کہا کہ اس شخص نے جو کہا ہے وہ درست کہا ہے، تو اپنی بیوی کے ساتھ وہ رہ سکتا ہے اور اس کی بیوی کو بھی کہلا بھیجا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، اس لیے اسے چاہیے کہ اپنے خامند کے گھر چلی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان باطن ظاہر میں خوبصورت کے جمال میں، بناوٹ کی ندرت میں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ فلسفہ نے اسی وجہ سے انسان کو عالم اصغر کہا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی آیات لے کے کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔